السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو ایک درد کا بیان ہے، آج کی ویڈیو ایک ضمیر کا جاگنا ہے، آج کی ویڈیو ایک انسان کی چیخ ہے اور سب سے اہم ایک مومن کی ذمہ داری کا تعلق ہے۔ غازہ جل رہا ہے، فلسطین کے ہر کونا خون سے بھیگ رہا ہے، سیریا کے ہر چھت پہ بوم گرا ہے، مسجد اقصیٰ کے مینار رو رہے ہیں اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور ذرا آنکھوں میں ایمانداری بھر کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے غازہ میں۔ ایک ماں اپنے بچے کے ٹکڑوں کو جھولی میں جمع کر رہی ہے، اس کے چہرے پر خون ہے، ہاتھوں میں شعلہ ہے، لیکن دل میں صرف یہ ہے میرا بچہ شہید ہو گیا، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ بم سے اڑا دیا گیا، اس کے ہاتھوں میں ایک قرآن کا صفحہ ملا۔ کیا تمہارا بچہ قرآن پڑھتا ہے یا صرف ٹیبلٹ کے گیمز میں گم ہے؟ ایک نئی ماں اپنی 2 دن کی بچی کو دودھ نہیں پلا سکی، کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں زخم تھا اور دودھ سے پہلے خون بہہ گیا۔ مسجد اقصیٰ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، آج وہی مسجد گولیوں کا نشانہ ہے۔ وہاں قرآن چلایا جا رہا ہے، وہاں نمازی شہداء بن رہے ہیں، وہاں اذان رو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، سورہ النساء 75 آیت میں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان کمزوروں کے لیے نہیں لڑتے، مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو چیخ کر کہہ رہے ہیں رب ہمیں اس ظلم سے نجات دے۔ یہ آیت صرف کتاب میں لکھنے کے لیے نہیں، یہ آج غازہ میں زندہ ہو گئی ہے۔ سیریا میں روزانہ جب ایک مسجد گرتی ہے تو ایک منظر سمجھ لو اللہ کے گھر گر رہے ہیں، اور اللہ کے بندہ صرف انسٹاگرام پہ پرے فار غازہ لکھ کے سو جا رہا ہے۔ ضمیر سو گیا ہے۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اگر ان کے سامنے غازہ کی حالت ہوتی تو کیا وہ صرف دعا کرتے، کیا وہ صرف خاموش رہتے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم ظلم کے خلاف تھا، ہر مشن، ہر پیغام ظلم کے توڑ تھا، ایمان کے سینے میں روح بھرنا تھا، ظلم کے خلاف پہلا قدم ہدایت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ظلم کی پہچان سکھائی۔ انہوں نے بتایا ظلم صرف تلوار سے نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے خاموش ہونے سے، خاموش رہنے سے، ظلم ہوتا ہے حق چھپانے سے۔ جب ابو جہل اور قریش مسلمانوں کو جلا رہے تھے، مار رہے تھے، ان کے گھر لوٹ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کا درس دیا، لیکن خوف کا نہیں۔ انہوں نے ہر وقت اپنے اصحاب کے دلوں میں یہ جذبہ بھر دیا، تم کمزور نہیں، تم اللہ کے بندے ہو، اور جب تم ظلم سے خلاف اٹھتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بندہ جسے جلتی ہوئی کیلوں پر لٹا دیا گیا، اس کی کمر کی خال جلا دی گئی، لیکن جب پوچھا گیا کیا تم اسلام سے ہٹو گے تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا سایہ بھی ملتا رہے تو میں ہر ظلم سے گزر جاؤں گا۔ آج غازہ میں بھی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں، لیکن ہم خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں، ہم صرف محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام کی پہلی شہید عورت ایک عورت تھی، ان کے سینے میں برچی گھسائی گئی صرف اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہی تھی۔ کیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ رو دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے زندگی قربان کر دی، اور آج ہم 2 روپیز کے چپس بوائیکاٹ کرنے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں جو جذبہ ڈالا اس کا نتیجہ صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے، تو آج فلسطین میں ہر روز 200 بچے مر رہے ہیں۔ کیا تم میں کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں یہ میری امت تھی، یا صرف کہہ دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو کیا آج یہ زیونسٹ لیڈر کا حساب لے چکے ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظلم سہنا بھی ظلم کرنے جیسا ہے۔ تو اگر تم غازہ کے ظلم پہ خاموش ہو تو تم ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہی ہو۔ حضرت علی ہر مظلوم کے لیے تلوار اٹھاتے، اور ہم صرف 15 سیکنڈ کی سٹوری پوسٹ کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ہمت، ایک ایسا جوان جسے دنیا کی ہر نعمت ملی، حضرت موسیٰ بن عمیر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا اور سب چھوڑ دیا۔ ان کا کفن بھی مکمل نہیں تھا،
جب شہید ہوئے لیکن جنت کا دروازہ کھل گیا۔ آج ہمارے جوان کیا چھوڑنے کو تیار ہیں؟ فیشن، ٹک ٹاک، نیٹ فلکس، یا سب کچھ قربان کر کے صرف غزہ کے لیے رو بھی نہیں سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظلم کو دیکھ کے اور اسے ہاتھ سے نہ روکے تو کم از کم زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہ کرے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو اگر تم نے نہ ہاتھ اٹھایا نہ زبان، تو کیا تم مومن ہو؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریل بنا رہے ہیں، میک اپ ٹیوٹوریلز بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، IPL کے سکورز چیک کر رہے ہیں، لیکن غزہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سب دیکھ نہیں رہا؟ قرآن کہتا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، سورہ ابراہیم 42 آیت میں۔ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، لیکن تم بھی غافل ہو تو اللہ تم سے بھی سوال کرے گا۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے منظر دکھاتی ہوں جو انسان کے دل کو ہلا دیں۔ غزہ کا ایک 6 سال کا بچہ جس کا پورا گھر ایک بم میں اڑا دیا گیا، وہ زخمی تھا، چیخ رہا تھا، لیکن اس کے زبان سے صرف ایک لفظ تھا، یا اللہ یا اللہ۔ کیا آپ کا بچہ بھی ایسے دعا کرتا ہے؟ ایک چھوٹی بچی اسما، جب اس کی ماں کی لاش ربل میں ملی، اس نے چھوٹی سی انگلی سے ماں کے چہرے کو چھو کر کہا، امی اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچے رو دیتے ہیں تو ہم 10 چیزیں کھلا دیتے ہیں، لیکن غزہ میں ماں بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں۔ ایک اور بچہ بم بلاسٹ کے بعد کیمرہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں بمز نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی 8 سال کی فلسطینی بچی، جب اس سے پوچھا گیا تم کیا بننا چاہتی ہو تو اس نے کہا شہید۔ کیا ہمارے بچے بھی ایسے سوچ رہے ہیں، یا ان کی سوچ صرف ریلز اور کارٹونز تک سمٹ گئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ آج پورا غزہ بھوکا ہے، کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ظلم سے لڑنا سب سے بڑا عبادت ہے۔ کیا ہم اس عبادت سے دور بھاگ رہے ہیں؟ یہ کس امت کے بچے ہیں، تمہارے اور میرے؟ تو کیا صرف غزہ کی ماؤں کا امتحان ہے، یا تمہارا بھی امتحان ہے؟ غزہ جل رہا ہے اور ہم نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں اذان کے لیے لوگ جان دے رہے ہیں اور ہم رنگ ٹون سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا یہی ہے امت کا ایمان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مظلوم کی مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے اس کی مدد نہ کرے تو اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ آج جب غزہ میں مسجدیں گرائی جا رہی ہے، ہماری شاپنگ مالز بھری ہوئی ہیں، سیریا کے یتیم رو رہے ہیں، ہماری محفلوں میں مذاق چل رہا ہے، سوچئے قیامت کا دن ہے، اللہ تم سے پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا، جب میری مسجد گرائی جا رہی تھی، میرے بچے شہید ہو رہے تھے تو کیا کر رہا تھا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ، میں خود دعا کی تھی، میں نے دعا کی تھی۔ اللہ پوچھے گا، کیا دعا صرف زبان سے تھی یا دل سے بھی تھی؟ کیا تم نے نیٹ فلکس بند کیا؟ کیا تم نے بوائیکاٹ کیا؟ کیا تم نے لوگوں کو جگایا؟ اگر جواب نہیں ہوگا تو یہ خاموشی عذاب بن جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، اور ان کو کہہ دیا جائے گا یہ ہے کہ وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کاش ہمیں بھی اعمال کیا ہوتا۔ دعا دل سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عمل کا رستہ دیکھیں۔ دعا دل سے۔ رات کے اندھیروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خزاں اور قدر کو بدل دیتی ہے۔ تہجد میں اٹھ کر دعا کرو۔ ہر صلاح کے بعد غزہ، فلسطین، سیریا کے لیے دعا کرو۔ اپنے بچوں کو بھی دعا سکھاؤ۔ بوائیکاٹ یہ صرف ٹرینڈ نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ظلم کی مدد جو خریداری سے کرے وہ بھی ظالم ہے۔ اسرائیل پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرو، ذرا سا کمفرٹ چھوڑ دو جنت کے لیے۔ اویئرنیس، ہر انسان تک پیغام پہنچاؤ۔ تمہارا یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ سب ایک دعوت بنائیں۔ لوگوں کو جگاؤ، غزہ کے حق میں آواز اٹھاؤ، اسلامک کانٹینٹ پھیلاؤ، دل کو جگاؤ، صدقہ اور مدد جہاں تک ہو سکے کرو۔ آج ایک کھجور بھی دینا صدقہ بن سکتا ہے۔ غزہ ریلیف فنڈز، لوکل ٹرسٹڈ NGOs، اپنے گھر کے بچے کا پاکٹ منی بھی غزہ کے لیے جمع کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک انسان ایک راہی ہے جو اپنے اعمال کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور ہر قدم اس کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔
تو آج تمہارا ہر سائلنس بھی لکھا جا رہا ہے، جب تم سکرول کر رہے ہو، جب تم چپ ہو، جب تم کہہ رہے ہو بس کیا ہی کر سکتے ہیں، تو سمجھ لو تم خود کو عذاب کے لیے تیار کر رہے ہو۔ جنت کے لیے ہمت چاہیے، اور اگر غازہ کے بچے اتنی ہمت سے شہید ہو سکتے ہیں تو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے، کیا تم اسے نیٹ فلکس، ریلز، شاپنگ اور سائلنس میں گزارنا چاہتے ہو، یا تم ایک ایسے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہو جہاں تمہارا ہر اعمال کہہ رہا ہو یا اللہ میں نے خود کو تیری راہ میں قربان کیا؟ غازہ تمہارا امتحان ہے، سیریا تمہاری آزمائش ہے، فلسطین تمہاری پہچان ہے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو دور کے درد کو اپنا درد بنا لے۔ آج اگر تم زندہ ہو تو اٹھ جاؤ، کل ہو سکتا ہے وقت تمہارے لیے رک گیا ہو۔ آج ہر مومن سے صرف ایک سوال ہے، تم غازہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ صرف شاعری، صرف ٹویٹ، صرف سمپتی، یا کچھ اصلی عمل بھی کر رہے ہو؟ اپنے ایمان کو جگائیں، اپنی روح کو اس مقام تک لے آئیں جہاں دعا سے پہلے دل روئے، جہاں چیریٹی سے پہلے نیت نرم ہو۔ آخرت میں جب پوچھا جائے گا جب تمہارے بھائی ظلم سے رو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟